کئی لوگ جو ہیں جب سیکس کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، یعنی کہ فلو لائک کنڈیشن بن جاتی ہے، جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، کپکپاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اور یہ کیفیت جو ہے نا ان کو کئی دن 4-5 دن تک رہتی ہے، پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ ایک یعنی کہ بڑی سیریس بیماری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ لوگ جب سیکس کرتے ہیں اور سیکس کے بعد ان کے جسم میں ایک کمزوری سی پڑ جاتی ہے۔ میرے مریض تو کہتے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سیکس کرنے کے بعد موت پڑ جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نے کور کرنا ہے کہ یہ کیا فنومینا ہے، کیا یہ وہی فنومینا ہے جسے پوسٹ آرگیزمک سنڈروم کہتے ہیں، جس کو ہمارے پڑھے لکھے لوگ کئی جو سیکس کو پڑھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ یا انگلش بکس پہ پڑھنے کے بعد وہ اس کا ذکر کریں گے پوسٹ آرگیزمک سنڈروم کا، یا یہ کوئی اور فنومینا ہے۔ اگر یہ فنومینا ہے تو پھر یہ انڈر ڈسکشن کیوں نہیں آیا؟ کیوں یہ وہ ٹاپک ہیں جن کو میں ٹچ کر رہا ہوں، جن پہ آپ کو لٹریچر میں مٹیریل بہت کم ملتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں جو ٹرم ہے پوسٹ آرگیزمک سنڈروم، اس کو ذرا ایکسپلین کر دوں۔ یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے۔ میرے ایک کولیگ تھے ڈاکٹر ویلڈنگر، کوئی 2-3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، بہت بڑے ریسرچر تھے۔ یہ انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا تھا کہ کئی لوگ جو ہیں جب سیکس کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، یعنی کہ فلو لائک کنڈیشن بن جاتی ہے، جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، کپکپاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اور یہ کیفیت جو ہے نا ان کو کئی دن 4-5 دن تک رہتی ہے، پھر جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ ایک یعنی کہ بڑی سیریس بیماری ہے۔ اس کی جو وجوہات ہے، ڈاکٹر ویلڈنگر نے ایک تھیوری پیش کی کہ شاید یہ سیمن کی الرجی ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن آج کا میں جو ڈسکشن ہے وہ اس پہ نہیں ہے۔ آج کی ڈسکشن ہم سب کانٹیننٹ، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں جو موت پڑتی ہے سیکس کرنے کے بعد، جو سستی پڑتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے اور لوگ سیکس کرنے سے بھاگتے ہیں، اس کو ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ جو پوسٹ آرگیزمک سنڈروم ہے یہ تو بہت کم خال پایا جاتا ہے، جبکہ یہ جو چیز ہے یہ تو جناب ہر پاکستان میں دوسرے تیسرے بندے کو یہ چیز لاحق ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے سیکس کرنے سے بڑا کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، بلکہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سیکس کرنے سے واقعی انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ سیکس کرنے سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سیکس کم کریں گے تو ان میں طاقت آتی جائے گی۔ تو ساری غلط فہمیاں میں آج کوشش کرتا ہوں کہ یہ دور ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اکثر طور پر ہمیں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ورزش نہیں کرتے، گیم نہیں کرتے، کوئی ویٹ وغیرہ نہیں اٹھاتے، ان لوگوں کے مسلز جو ہے نا ویک ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ تھوڑی سی بھی فزیکل ایفرٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ان کے مسلز میں فٹیگ آ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل کامن فنومینا ہے کہ اگر آپ بڑے دنوں بعد بھاگیں تو کھلیاں پڑی ہوگی اور زبان آپ کی باہر نکلی ہوگی، برا حال ہوگا۔ اچھا، اب سیکس کا ہم فنومینا دیکھیں کہ جب انسان ایجیکولیٹ کرتا ہے، جب آرگیزم میں جاتا ہے، تو پہلے اس کے مسلز ایک دم ٹائٹ ہوتے ہیں، اور اتنے شدید ٹائٹ ہوتے ہیں کہ وہ روٹین میں بندہ اتنے مسلز کو ٹائٹ نہیں کرتا، اور کچھ دیر تک وہ ٹائٹ رہتے ہیں۔ ٹائٹ ہونے کے بعد جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو پھر وہ جھٹکے مارتا ہے،
یعنی کہ وہ ٹائٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں، ٹائٹ ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں. تو یہ فنومنا پھر کچھ دیر چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران اس کے جو مسلز ہیں جو کہ ویک ہیں ان کی تو واٹ لگ گئی، یعنی کہ وہ تو اتنا کام کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ ان کے اندر لیکٹک ایسڈ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، ان کے اندر انرجی کا لیول چونکہ کم ہے، ان کے مائٹوکونڈریا بڑے ویک ہیں، کم کام کر رہے ہیں. لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے اس میں دردیں سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے اندر اس کو ایک سارٹ آف فٹیگ اس کے جسم میں آنی شروع ہو جائے گی، سستی تھکاوٹ اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ کم ایکسرسائز کرنے کا عادی ہے، اس بندے میں یہ چیز پیدا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. تو ایک بات تو ہمیں سمجھ آئی، جبکہ جب ایک جو ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہے، دوڑ لگاتا ہے، گیمز کرتا ہے، پش اپس لگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مسلز کے اسٹرانگ ہے، تو اس کے لیے یہ سارا فنومنا مسلز کا ٹائٹ ہونا، جھٹکے لگنا، اس کے لیے وہ اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں کھنگدا بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس بندے کو وہ سیکس کے بعد وہ جو ایک موت پڑتی ہے وہ نہیں پڑے گی. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات اس سے بھی اوپر ہے. اچھا، میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اس چیز کی کمپلین زیادہ کرتے ہیں. انزائٹی کی اور ڈپریشن والے مریض جو ہیں وہ پوسٹ آرگیزمک فٹیگ جو ہے ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ ان کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں سیروٹونین وغیرہ وہ کم ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑی سی بھی جو مسئلہ پڑتا ہے ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ان کے مسئلہ جو عام طور پہ جو ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں انزائٹی ڈپریشن کرنے والے، یہ ایکسرسائز سے دور دور بھاگے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کونے میں لگے ہوئے، یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاسٹ کو اور آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اپنی حسرتوں پہ. تو اس قسم کا ان کی ایک سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو ہے جب سیکس کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز کی کمپلین جو ہے وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر انسان کے اندر کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم نیچرل اوپیائڈس کہتے ہیں، جو کہ آپ کی پین کو روک کے رکھتے ہیں. ان لوگوں میں جن لوگوں میں کمی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی پین جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ. پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے آپ کا جو ہوتا ہے مثانہ، اس کے نیچے نا یہ ایک پیئر شیپ، یہ ناشپاتی کی شکل کا نا ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے ہم پروسٹیٹ کہتے ہیں. تو یہ پروسٹیٹ کا جو گلینڈ ہے، جن لوگوں میں نے یہ چیز دیکھی کہ بہت زیادہ پوسٹ آرگیزمک یہ فٹیگ، میں سنڈروم کی بات نہیں کر رہا تھی، تو ان لوگوں میں ایک سب کلینیکل انفلیمیشن پائی جاتی تھی ان لوگوں میں اس پروسٹیٹ کے اندر. یعنی کہ ان کا پروسٹیٹ تھوڑا سوجا جو تھا، اس میں تکلیف تھی، درد تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن ان کے، اور سیکنڈلی ان کا یہ جو پیلوس ہے اس کے سارے مسل شدید ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں اور نیچے سے اپنے روٹھے محبوبوں کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی ناکامیوں کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہ جو مسلز ہوتے ہیں بٹوین ٹو بٹیکس یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کا پیلوس جو ہے ہم اسے کہتے ہیں ہائپرٹونک پیلوس، وہ بن جاتا ہے. تو ان لوگوں میں جن کا پروسٹیٹ تھوڑا سا انفلیمڈ ہو اور ان کا جو مسل جو ہیں ہائپرٹونک ہو، یعنی کہ ہائپرٹونک پیلوس ہو ان کا، تو وہ لوگ جب ان کے جھٹکے لگتے ہیں ڈیورنگ آرگیزم، تو وہ جو سوجا ہوا پروسٹیٹ ہے وہ ہلتا ہے، اس کی درد بھی پھیلتی ہے، اور اس کے مسل جو ہیں وہ پہلے ہی بہت ٹائٹ ہوتے ہیں، وہ بھی پین کا اظہار کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے باڈی کے اندر ایک انفلیمیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو جو کہ وہ کیفیت جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ آرگیزمک فٹیگ
اس کو ذکر نہیں کیا، آپ کو ٹو بی آنیسٹ آپ دیکھیں گے اس کا ذکر نہیں آئے گا زیادہ لٹریچر میں پوسٹ آرگینک فٹیگ کا، تو ان لوگوں میں یہ فنومینا زیادہ پایا جائے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں جو کہ میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ لوگوں میں کیوں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا حل جو ہے اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ڈپریشن ہے تو ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، پیلوس ہے تو اس کو ریلیکسیشن کرنے کی ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں۔ اگر مسلس کی بلڈ سپلائی کم ہے تو ہمارے پاس ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو سیکس کرنے سے پہلے دے دیں تو مسلس کی جو ہے بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے، تو وہاں پر لیکٹک ایسڈ کم ہوتا ہے جمع، اور یہ نکلتا ہے کہ وہ جلدی ان میں ریکوری آ جاتی ہے۔ اس طرح جیسے آپ کے سامنے ہلدی ہے، یہ ایک نیچرل پین کلر ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں مریض کو، کہتے ہیں کہ آپ روز کھاؤ، تو اس کے اندر ایک تکلیف کو برداشت کرنے کی پاور اس میں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مختلف طریقے جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے کچھ میڈیسنز ہیں، وہ ہمارا سمجھے کہ اختیار ہے کہ ہم ڈاکٹر کیسے دیتے ہیں۔ اس میں کچھ ہوتی ہیں جو نیورولوجیکل پینز کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، کوئی پری گیبلن وغیرہ، اینٹی ڈپریسنٹ، ٹرائی سیکٹری، مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ ان کی ڈیٹیل میں نہ جائیں، یہ ڈاکٹر کا ہی کام ہے کہ ان میڈیسنز کو کیسے یوز کریں، ان کو یوز کرواتے ہیں تو مریض جو ہے ان چیزوں سے نکلے۔ لیکن سب سے اہم بات ہے ایکسرسائز۔ جیسے کرونک فٹیگ سنڈروم ہوتا ہے نا، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایکسرسائز۔ اس کا بھی ٹریٹمنٹ، اس میں ایکسرسائز امپورٹنٹ ہے، اور پھر آپ کی جو اسٹریچنگ ایکسرسائز ہیں پیلوس کی، وہ بہت ضروری ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا ایک بڑا گنجلک قسم کا ٹاپک تھا جو کہ آج آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی کمنٹ ہوں ضرور کریں، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ایسا ہے کہ جس میں آپ کی ان پٹ مجھے بہت چاہیے، کیونکہ ابھی یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا، ابھی میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اس پہ علم حاصل کر رہا ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک طفل مکتب ہوں اس چیز کا۔ تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔